وہ 27 سال کا لڑکا ہے اور اس کی جب آپ گفتگو سنیں تو ہنس رہا ہے, وہ مسکرا رہا ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے پکڑ کر لے آئے ہیں. پھر وہ بتاتا ہے اسلام آباد سے کیسے وہ ویڈ منگواتا ہے, پھر وہ ویڈ کی تیاری اب بتایا یہ جا رہا ہے پولیس کی جانب سے کہ وہ گھر میں ہی کرتا ہے. پھر وہ 27 سال کا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پچھلے 13-14 سال سے میں یہ استعمال کر رہا ہوں. اس کیس نے اور بھی بہت سارے چہرے بے نقاب کر دیے ہیں. بہت سارے لوگ جو کہ شوبز سے جڑے ہوئے تھے, پولیٹکس سے جڑے ہوئے تھے, جن کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا تھا منشیات کے خرید و فروخت کا, بہت سارے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے. کوئی ایسا کیس مجھے تو اپنی ہوش میں یاد نہیں پڑتا ہے کہ جس میں سزا ملی. کوئی بھی بڑے سے بڑا جرم کرنے والا شخص بچ جاتا ہے. اس کیس میں آپ ایک اور بڑا کیریکٹر جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں, 3 مین کیریکٹرز تھے جو کراچی میں لوگوں کو سپلائی کیا کرتے تھے ڈرگس, جن میں ایک تو یہی بچے کا نام آ رہا ہے, 23 سال کا بچہ ہے, اس کو چہرہ اتنا معصوم دیکھ کے تو ایسی تکلیف ہوتی ہے. پھر ایک اور شخص تھا جو روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا, سواتی نام ہے اس کو, وہ ایک اور کیریکٹر تھا. تیسرا جو ہے ساحر, بڑے ریناؤنڈ آرٹسٹ ہیں, بڑے قابل احترام ہیں, ساجد حسن صاحب ان کا بیٹا ساحر. اچھا اب آپ اس بچے کی گفتگو بھی دیکھیں. وہ 27 سال کا لڑکا ہے اور اس کی جب آپ گفتگو سنیں تو ہنس رہا ہے, وہ مسکرا رہا ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے پکڑ کر لے آئے ہیں, میرے انٹرویوز ہو رہے ہیں. وہ خود بھی ایکٹنگ کرتا ہے, ماڈلنگ کرتا ہے. پھر جو وہ انکشافات کر رہا ہے, بڑی بڑی سیاسی شخصیات, ایسا ہی ہے, بڑے بڑے اعلیٰ عہدیدار. پھر وہ بتاتا ہے اسلام آباد سے کیسے وہ ویڈ منگواتا ہے, پھر وہ ویڈ کی تیاری اب بتایا یہ جا رہا ہے پولیس کی جانب سے کہ وہ گھر میں ہی کرتا ہے. پھر وہ 27 سال کا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پچھلے 13-14 سال سے میں یہ استعمال کر رہا ہوں. اب سوچیں کیا عمر ہوگی, اب اس کی عمر میں سے 13-14 سال گھٹا دیں تو وہ اتنی ہی عمر کا بنتا ہے. تو انتہائی ارلی ٹین ایج سے وہ یہ استعمال کر رہا ہے. پھر اس نے بتایا میری ان سے دوستی نہیں تھی اور ارمغان نے ملوایا مجھے اس سے بچے سے, مصطفیٰ سے, اور اس طرح یہ ایک نیٹ. آپ کو نہیں لگتا ہے اس کیس نے اور بھی بہت سارے چہرے بے نقاب کر دیے ہیں؟ بہت سارے لوگ جو کہ شوبز سے جڑے ہوئے تھے, پولیٹکس سے جڑے ہوئے تھے, جن کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا تھا منشیات کے خرید و فروخت کا, بہت سارے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے. بے نقاب ہو تو گئے ہیں, لیکن بے نقاب ہونے کے بعد آگے کیا؟ آگے کوئی ایسا کیس مجھے تو اپنی ہوش میں یاد نہیں پڑتا ہے کہ جس میں سزا ملی. کوئی بھی بڑے سے بڑا جرم کرنے والا شخص بچ جاتا ہے اور وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے. جس طرح سے اب ارمغان کے والد جو ہیں وہ کانفیڈنس سے بول رہے ہیں کہ میرا بیٹا ٹھیک ہے, یا جس طرح سے اب ساحر ایک جس فیملی سے تعلق رکھتا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو اس کیس کا اینڈ بھی وہی ہوگا کہ ملزمان جو ہیں وہ باہر پھر سے اسی طرح سے زندگی, اور جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے, جن کا بیٹا اس دنیا سے گیا, وہ پھر سے تاریخ پر تاریخ اور اسی طرح سے انتظار؟ یہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جتنے کانفیڈنس سے وہ کامران قریشی صاحب آتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, اور جیسے وہ ایک الگ سا ہی کیریکٹر ابھر کے سامنے آیا, اس میں یہی لگتا ہے کہ یہ آگے چل کے کتنا ہم میڈیا پہ کتنی بات کر لیں گے, ٹیلی ویژن کتنا چلا لے گا. یہ وہ کیس ہے جس کو ٹی وی بھی چلا رہا ہے, پہلے تو سوشل میڈیا آواز اٹھاتا تھا نا. اچھا اینکر پرسن ہے طلحہ جبری, ہم سب جانتے ہیں ان کو. ان کی جان پہچان کامران جو والد ہیں اس کے ارمغان کے, اس سے 25 سال پہلے کی. انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ سارے انکشافات کیے, اور ان کا یہ دعویٰ کہ 25 سال پہلے یہ ڈرگ کا کاروبار کیا کرتے تھے. کامران جو ارمغان کے والد ہیں کاروبار کرتے تھے, اور پھر اسی دھندے پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی لگایا, اور وہ بڑا پراؤڈلی اپنے حلقۂ باب میں یہ کہتے تھے کہ میرا بچہ تو ایک مہینے میں 8 سے 10 کروڑ روپے کما رہا ہے. پھر وہ آج بھی وہی بات کرتے ہیں. پھر دھمکیوں والی بات بھی انہوں نے یہ بتائی, طلحہ نے اپنے پروگرام میں بھی, آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں, کہ اس نے بتایا کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرے الزامات اس طرح درست ثابت ہوتے ہیں کہ کامران صاحب نے یہ بات مان لی ہے کہ میں پچھلے 25 سے 27 سال کے عرصے سے طلحہ کو جانتا ہوں. تو جب جان پہچان ہوتی ہے تو آپ کچھ نہ کچھ تو معلوم ہوتا ہے, لیکن کوئی اس کو دیکھ نہیں سکا, کوئی اس کو جانچ نہیں سکا. جس ایریا کا بتایا جا رہا ہے جہاں ارمغان فیز 5 میں رہتا تھا, وہ بڑا پوش علاقہ ہے کراچی کا, وہاں پر پولیس بھی ہوتی ہے, وہاں پر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. لیکن اب یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر وہ کال سینٹر چل رہا تھا, اب وہ کال سینٹر غیر قانونی ہے, وہاں سے کیسے لوگوں کو فراڈ کے ذریعے بیوقوف بنایا جاتا ہے, ان سے رقم لی جاتی ہے. 45 لیپ ٹاپ ملے ہیں, جدید ترین اسلحہ ملا ہے. پھر ایک اور چیز, وہ جو پارٹیز والی خواتین کی, لڑکیوں کی انوالومنٹ, اس میں پہلے امشا نامی لڑکی تھی جو کیا فرار ہے دبئی شاید کہتے ہیں چلی گئی ہے. پھر اس کے بعد زوما نام کی لڑکی اور اینجلینا. اب زوما کا بھی ایک کیریکٹر سامنے آتا ہے,
زوما کو یہ اپنے گھر میں بلاتا ہے ارمغان اور ان کی کچھ تلخ کلامی ہوتی ہے پہلے. وہ کہتا ہے سیٹل کرنا ہے. اب یہ اس کا طریقہ واردات بن چکا ہے. اس کو گھر پہ بلاتا ہے اور بات بڑھتے بڑھتے زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کو اتنا شدید نشانہ بناتا ہے کہ اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے. پھر وہ گزری پولیس کو کال کرتا ہے کہ آئیں اس کو لے جائیں اور کوئی اور کیس ڈال دیں. بھارت پولیس نہیں پہنچتی. وہ ایک پرائیویٹ گاڑی کے ذریعے سے اسپتال اس کو بھجوا دیتا ہے. اب اسپتال ذرائع پولیس کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پولیس کیس ہے کیونکہ لڑکی کی حالت بہت خراب تھی. پھر میڈیکل میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کو صرف مارا پیٹا نہیں گیا کا نشانہ بھی بنایا گیا. بالکل. پھر اس کو جب پولیس کو بلایا جاتا ہے کیس درج ہوتا ہے تو اس کو اسٹریٹ کرائم کے کیس میں ڈال دیا جاتا ہے. لڑکی جو بتا رہی ہے کہہ رہی ہے اس کو نہیں سنا جاتا. اب یہ بھی آپ دیکھیے پھر یہ جو پہلے بھی میں نے کہا ویڈیوز کے اندر کہ یہ پورا ایک دھندا چل رہا ہے جس میں کم عمر لڑکیوں کو بلایا جاتا ہے, ان کو ڈرگس پہ لگایا جاتا ہے. لگانے کے بعد جب وہ ان کی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے نا کہ ہمیں یہ چیزیں استعمال کرنی ہے, پھر ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور جب وہ نہیں مانتی تو پھر مارا پیٹا جاتا ہے. اور یہ بڑے عرصے سے ہو رہا ہے, انڈر گراؤنڈ یہ سب کچھ چل رہا ہے. پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں یہ نیٹ ورک کام کرتا ہے اور اس کی کڑیاں یہاں تک نہیں ہے باہر میں. بہت سے بڑے بڑے نام ہیں جو ان چیزوں میں شامل ہیں. بہت سارے ایسے کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں جہاں پر یہ چیز قبول کر لی گئی ہے کہ وہاں پہ منشیات کس طرح سے پہنچائی جاتی تھی اور کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو اس چیز پہ لگایا جاتا تھا. اب یہ کیس چل رہا ہے اس ٹائم. کیس جو ہے بہت ہائی پروفائل کیس ہے, لیکن کچھ عرصے بعد یہ کیس بھی باقی کیس کی طرح دب جائے گا, فائلوں کی زینت بن جائے گا. اور اس کے بعد جو سفر کرے گی وہ ہوگی مصطفیٰ کی والدہ جو کہ انصاف کی منتظر ہے.